ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیرنی نے بچہ جنا۔ جب بچہ ذرا بڑا ہوا تو شیرنی نے اسے نصیحت کی کہ سارا جنگل تیرا ہے، جہاں چاہے گھوم پھر، شکار کر، کھا پی، لیکن فلاں طرف مت جانا، کیونکہ وہاں انسان بستے ہیں اور انسانوں سے تجھے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو شیر کو تجسس ہوا کہ کیا انسان اتنا طاقتور ہے کہ جس سے مجھے میری ماں ڈرا رہی ہے؟ شیر نے ماں سے سوال کیا کہ انسان جسامت میں کتنا بڑا ہے؟ تو شیرنی نے جواب دیا کہ بیٹا، جسامت میں تو اتنا بڑا نہیں، لیکن ماں کی بات کو کاٹتے ہوئے شیر بولا، ماں کیا وہ بکری کے برابر ہے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا اس کے سامنے تو بکریوں کے ریوڑ سر جھکا کے چلتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ ان کو کاٹ کر کھا بھی لیتا ہے۔ اس پر شیر کو حیرانگی ہوئی، پھر سوال کیا، کیا وہ گدھے کے برابر ہے؟ تو ماں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، گدھا تو اس کا غلام ہے، انسان اس سے بوجھ بھی اٹھواتا ہے اور اسے پیٹتا بھی ہے۔ شیر نے پھر سوال کیا کہ ماں کیا وہ بیل کے برابر ہے؟ ماں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، بیل تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں، بیلوں سے تو وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ ان کو بھی کاٹ کر کھا لیتا ہے۔ شیر پھر ماں سے سوال کرتا ہے کہ ماں کیا وہ اونٹ کے برابر ہے؟ ماں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، اونٹ کو تو وہ ناک میں نکیل ڈال کر اپنے اشاروں پر چلاتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ یعنی انسان اسے بھی کاٹ کر کھا لیتا ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات سن کر شیر کو غصہ آتا ہے، اور وہ زور زور سے دھاڑنے لگ جاتا ہے، اور دل ہی دل میں تہیہ کر لیتا ہے کہ اب تو میں ہر حال میں انسان سے ضرور ملوں گا اور اس کی ساری طاقت کو پاش پاش کر دوں گا۔ ماں کے روکنے کے باوجود وہ انسانوں کی آبادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک کسان اپنے بیلوں سے کھیتوں میں ہل چلا رہا ہوتا ہے۔ شیر بیلوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم انسان ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم بیل ہیں، انسان وہ ہے جو ہمارے پیچھے ڈنڈا لیے پھرتا ہے اور ہم سے ہل چلوا رہا ہے۔ پھر وہ انسان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو انسان ہے؟ کسان نے جب اپنے سامنے شیر کو کھڑا پایا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، لیکن جلد ہی وہ اپنے اوسان پر قابو پا لیتا ہے اور شیر سے کہتا ہے، ہاں میں انسان ہوں، لیکن تجھے مجھ سے کیا کام؟ شیر کہتا ہے کہ میں نے تیری طاقت کے بڑے چرچے سن رکھے ہیں، یا تو میرے ساتھ مقابلہ کر اور میرے ساتھ کشتی لڑ، ورنہ میں تجھے کچا چبا جاؤں گا۔ کسان مرتا کیا نہ کرتا، اس نے حامی بھر لی، اور پھر وہ اپنی عقل اور صلاحیت کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ شیر سے کہتا ہے، دیکھ شیر، ہم کشتی تو لڑ لیں، لیکن ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ شیر کہتا ہے، بات تو تیری درست ہے، مگر فیصلہ کرے گا کون؟ کسان نے کہا، اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ میرے جانے کے بعد تو بھاگ جائے گا تو میں گاؤں سے ایک آدمی کو بلا کر لے آتا تاکہ ہمارا فیصلہ ہو سکے۔ اس پر شیر زور زور سے کہہ کے لگاتا ہے اور کہتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھ سے جنگل میں رہنے والے تمام جانور ڈرتے ہیں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسان کہتا ہے، نہیں، مجھے تجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، تو بھاگ جائے گا۔ شیر نے کہا، پھر اس کا کیا حل ہے جس سے تو فیصلہ کرنے والے آدمی کو بلا لائے؟ کسان اسی بات کے انتظار میں تھا۔ کسان نے کہا، دیکھ، وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، میں تجھے اس کے ساتھ باندھ کر چلا جاتا ہوں۔ جب فیصلہ کرنے والے آدمی کو لے کر آ جاؤں گا تب تجھے آزاد کر دوں گا، اور پھر ہم تسلی سے کشتی لڑیں گے۔
اس پر شیر نے تکبرانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے فیصلہ منظور ہے۔ کسان جاتا ہے اور ایک مضبوط رسا جس سے وہ اپنے بیلوں کو باندھتا تھا لے آتا ہے اور شیر کو اس رسے سے درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ ڈنڈا تو اس نے پہلے سے رکھا ہوا تھا جس سے وہ بیلوں کو ہانکتا تھا۔ ہو گیا شروع اور شیر کی ساری اکڑ جاتی رہی۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بے پناہ صلاحیت رکھی ہے۔ انسان اپنی سوچ اور صلاحیت کو استعمال کر کے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنی سوچ اور صلاحیت سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے اور اپنی سوچ صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے ماں باپ اور ملک کا نام روشن کر سکتا ہے اور دین اسلام کی سربلندی کو وجود میں لا سکتا ہے۔ آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس صلاحیت کا ہم مثبت استعمال کریں گے۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔